شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ اہل بدعت جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، عقیدہ اختیار کرتے ہیں، یا تو غور سے سنیے گا، یا تو جہل بسیط کا شکار ہوتے ہیں یا جہل مرکب کا، جیسے کہ کفار۔ جہل بسیط اور جہل مرکب۔ جہل بسیط کہتے ہیں اس جاہل کو، اس جہالت کو کہ آدمی نرا جاہل ہو، یعنی معین چیز کا ادراک نہ رکھتا ہو اور جہالت کے ساتھ اس کو ادراک ہو کہ میں اس چیز کو نہیں جانتا، یعنی اس کو یقین ہے کہ میں جاہل ہوں، قرآن حدیث کی کچھ باتوں کو نہیں جانتا۔ جیسے آپ اور ہم، فرض کیجئے یہ موبائل ہے، اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان کی کئی چیزوں کو، یا جانے دیجئے کئی چیزوں کا ہی اس کے طریقے کو، اس کے موبائل کے پارٹس میں کوئی خرابی آ جائے تو ہم اس کو بنانے کی طاقت صلاحیت نہیں رکھتے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے بنانے کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو ایسے دین کے بارے میں ایک آدمی جہالت جاہل ہے اور وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں جاہل ہوں، تو اس کو جہل بسیط کہتے ہیں، جاہل بسیط کہتے ہیں۔ اور جہل مرکب یعنی اس کی جہالت میں ترکیب ہے، ایک کے ساتھ دوسری بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جاہل ہے، دین کو جانتا نہیں، صحیح بات کو کہ سنت ہے یا بدعت ہے جانتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ جاہل ہے، یعنی جاہل ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے۔ جہل بسیط والا جاہل ہے تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل ہوں۔ اور جہل مرکب کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جاہل تو ہے لیکن اسے وہ اپنے آپ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں۔ اور دنیا میں اکثر اہل بدعت کی مثال آپ کو جہل مرکب والی ملے گی، اور ہمارے گرد و پیش میں آج سوشل میڈیا پہ آپ جائیے تو ایسے جہل مرکب کے حاملین کی بھیڑ نظر آئے گی، بھیڑ نظر آئے گی، جو بڑے دانشور بنتے ہیں، اپنے آپ کو عالم بتاتے اور ظاہر کرتے ہیں لیکن جاہل ہیں۔ دیکھیے سارے تحریکیوں کو فتوے دیتے ہیں، اہل علم کو، اہل حق کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عالم ہیں۔ ابھی میں نے کچھ سنا کہ وہ وہی ایک صاحب کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کس مسلک کے تھے، کہ ایک مسلمان کے بازو میں دوسرے مسلک کا آ جاتا ہے تو برا محسوس کرتا ہے، اور کافر آ جاتا ہے تو برا نہیں محسوس کرتا، سب مسلمان ایک ہو جائے، اور پھر ایسی باتیں کی جو سرسری سی کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بدعت، شرک، کفر، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں ہیں، اور اس کے کرنے والے کو کہتے ہیں کہ ارے یہ مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ جہل مرکب نہیں تو اور کیا ہے؟ جتنے لوگ بدعت کرتے ہیں ہمارے یہاں، جس بدعت کا وہ ارتکاب کرتے ہیں اس میں سے اکثر لوگوں کو آپ پوچھیں گے تو وہ الٹی سیدھی دلیلیں دیں گے کہ یہ ایسا اس لیے کرنا ہے، ویسا اس لیے کرنا ہے۔ تعزیہ بنا رہے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے محبت کا اور فتح کس کا حوالہ دیں گے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں وسیلہ لگا رہے ہیں، تو الٹی سیدھی دلیلیں، قرآن و حدیث کا غلط معنی بیان کریں گے یا جھوٹی اور موضوع یا ضعیف حدیثیں پیش کریں گے، تو وہ غلط کام کر رہے ہیں اور غلط کام کرنے کی غلط دلیل دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، علم والے ہیں۔ تو ایسے لوگ قابل یہ بڑے مجرم ہیں۔ ایک جہل بسیط والا ہے کہ سرے سے جاہل اور مانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، اور ایک آدمی جہل مرکب کا مرتکب ہے۔ گنہگار دونوں ہو سکتے ہیں لیکن جہل مرکب والا زیادہ بڑا مجرم ہے۔